وعليه وسلم اللهم افتح أقفال قلوبنا بذكرك أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. ہفتے کی رات سے طبیعت خراب ہے، سردی جو ہے یہ 50 سال 60 سال والوں کے لیے سخت مضر ہے، گرمی مفید ہے، اس لیے اللہ نے جنت میں بھی گرمی رکھی ہے، سردی نہیں رکھی. لا يرون فيها شمس ولا زمهريرا، نہ وہاں اتنی گرمی ہے کہ جون جولائی کی لو لگے، ولا زمہریرا، نہ سردی ہے، کیونکہ اگر وہاں سردی ہوتی تو ٹھنڈے ٹھار شربت کیسے پیتے، نہروں میں کیسے نہاتے، تجری من تحت الانہار، نہریں اسی لیے تو بہتی ہیں کہ اس میں نہائیں، مزے کریں، پکنک منائیں. تو اللہ نے جنت میں گرمی رکھی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو صبح کا وقت ہوتا ہے، گرمی کی صبح کا جو وقت ہوتا ہے، یہ جنت کا وقت ہوتا ہے. اصل میں ایسا موسم ہوگا، اس لیے جب جنتی بھاگے دوڑیں گے تو پسینہ آ جائے گا. آج آپ بھاگ دوڑ لو، کوئی پسینہ نہیں آئے گا، پسینہ آ جائے گا. حدیث میں آتا ہے، فرمایا رش المسک، اس میں سے مشک والی خوشبو آئے گی. تو اس لیے سردی جو ہے، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب شام میں فوجیں بھیجی تھی، تو شام ٹھنڈا علاقہ ہے، صحابہ اکرام گرم علاقے کے رہنے والے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو گرم علاقوں میں بھیجا ہے، ٹھنڈے علاقوں میں بھی نہیں بھیجا، کیونکہ گرم علاقے جو میں رہنے والے، ایک تو زمینی خزانے گرم علاقوں میں زیادہ ہوتے، زمین سے اناج زیادہ پیدا ہوتا ہے، زمین سے خزانے زیادہ نکلتے ہیں، پٹرول گرم علاقوں میں نکلتا ہے، ٹھنڈے علاقوں میں نہیں نکلتا. اور لوگوں کی صلاحیتیں گرم علاقوں والوں کی زیادہ ہوتی ہیں، کیونکہ گرمی ان کی ہر صلاحیت کو کھول دیتی ہے، ان کی عقل و فہم اور سینے کھلے ہوتے ہیں. سردی میں تو ہر چیز جام بند ہو جاتی ہے. اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں، میرے بہت اسفار ہوئے، دراصل یہ ان اسفار کی تھکن ہے جو 1.5-2 مہینے سے مدارس کے لیے ہم سفر کر رہے تھے. میں کہتا سردی میں ہر شے سکڑ جاتی ہے، لیکن سفر لمبا ہو جاتا ہے. 1 گھنٹے کا سفر 4 گھنٹے 5 گھنٹے دھند کی وجہ سے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب وہاں پر فوجوں کو بھیجا تھا تو ایک نصیحت کی تھی، فرمایا کہ دیکھو سردی سے بچنا، اور اپنے سر پر گرم ٹوپی اور پاؤں میں جرابیں پہننا. یہ اس وقت ذکر فرمایا، اس وقت. حضرت عمر رضی اللہ کے فہم دیکھیں آپ، کہ سر پر گرم ٹوپیاں پہننا، برنس، اور پاؤں میں جرابیں پہننا. فإن البرد يقتل، فرمایا کہ سردی تمہیں قتل کر دے. تو بہرحال ناغے سے بچنے کے لیے آج کی مجلس رکھی ہے تاکہ ناغہ نہ ہو. حدیث شریف میں آتا ہے جو عمل دائمی ہوتا رہتا ہے اللہ کو بہت پسند ہے، خواہ تھوڑا سا ہی ہو، تھوڑا سا ہو، اللہ کو پسند ہے. اس لیے چھوٹے سے عمل پر بھی اگر آپ کو استقامت نصیب ہو جاتی ہے اور آپ روزانہ کی بنیاد پر کرتے ہو چھوٹا سا عمل، تو وہ چھوٹا نہیں ہے. آپ کو ایک عمل پر استقامت نصیب ہو گئی، اور استقامت کا نصیب ہونا ایمان پر خاتمے کی دلیل ہے. لوگ لمبے چوڑے اعمال کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ جی میں سپارہ تلاوت نہیں کر پاتا، 2 سپارے تلاوت نہیں پڑھتا، 5 سپارے مجھ سے تلاوت نہیں ہوتے، مجھ سے اتنے 100 کی تسبیح نہیں ہوتی. یہ آپ کو کس نے کہا ہے؟
مجھ سے 8 رکعت تہجد نہیں پڑھی جاتی. آپ کو کس نے کہا آپ 8 پڑھیں؟ 2 پڑھ لیں. آپ آدھی تسبیح کر لیں, آپ 2 آیتیں تلاوت کر لیں, لیکن روزانہ کی بنیاد پر ہو. احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل. اللہ کو احب محبوب تر یعنی محبوب سے اوپر کا درجہ احب ہے. اب آپ اس سے اندازہ کریں. ایک ہوتا ہے پیارا ہونا کسی عمل کا, ایک پیارے سے بھی پیارا. وہ کیا ہے؟ ادومها, جو عمل ہمیشہ ہو. وہ ان قل, اگرچہ تھوڑا ہو, کیونکہ خدا کے نام پر ہونے والا عمل تھوڑا تھوڑا نہیں ہے, کیونکہ اس کے ساتھ اللہ کا نام لگا ہو. حدیث شریف میں آتا ہے ایک آدمی کھجور اللہ کے راستے میں دیتا ہے. کھجور کیا حیثیت ہے کھجور کی آپ دیکھیں, اس زمانے میں آپ دیکھ لیں. اور یہ کن سے کہا جا رہا ہے؟ مدینہ شریف والوں سے, جن کے کھجوریں بکریاں بھی کھاتی تھی, گھوڑے بھی کھجوریں کھایا کرتے تھے. اور اب بھی ایسے, اب بھی آپ کھجوروں کے باغ میں چلے جائیں تو ان کے جانور کھجوریں کھاتے ہیں. وہاں سے جو کھجوریں ایسی ہوتی ہیں ان کے لیے وہ جانور کھاتے ہیں. صحابہ اکرام کے جو وہ تھے گھوڑے کھجوریں کھاتے تھے. اس لیے کفار ان کھجوروں, ان گھوڑوں کی لید سے اندازہ کر لیتے تھے کہ یہ مدینہ والے ہیں. کفار اندازہ کر لیتے تھے کہ یہ جو گھوڑا ہے یہ مدینہ والے ہیں, یہ ضرور مسلمان اس علاقے میں آئے پھرتے. چنانچہ کتنے مسلمان اس طرح شہید کیے گئے, اسے پہچانے گئے, کھجوروں سے پہچانے گئے, گٹھلیوں سے پہچانے گئے. اب وہاں رسول اللہ ارشاد فرمائے اس جگہ پر کہ ایک آدمی ایک کھجور دیتا ہے, بخاری کے حدیث, ایک کھجور اللہ کے راستے میں, لیکن دیتا ہے مولا کو راضی کرنے کے لیے, اخلاص سے دیتا ہے, کوئی اور غرض نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ میرا مولا خوش ہو جائے. فرمایا اللہ اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتے ہیں, اور اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں, یاد رکھو اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں, بائیں نہیں, دونوں ہاتھ دائیں. حدیث شریف میں آتا اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں, اور اس کو ایسے پالتے ہیں جس طرح تم اپنے گھوڑے کے بچے کو پالتے ہو, کیونکہ سب سے مشکل گھوڑے کا بچہ پالنا ہے. بھیڑ بکری کا بچہ, گائے کا بچہ آسانی سے پل جاتا ہے. رسول اللہ نے مثال گھوڑے کے بچے سے دی ہے اور اونٹ کے بچے سے. دونوں کا پالنا آسان نہیں ہے, اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. اس طرح پالتے, اور جب وہ اونٹ پہاڑ جتنی ہو جاتی ہے تو پھر اس کے نام اعمال میں اس کو درج کر دیتے ہیں. اب عمل کتنا چھوٹا سا ہے, لیکن اس کے ساتھ مولا کا نام لگا ہوا ہے, کتنا بڑا ہو گیا وہ. یہ ہے اخلاص سے عمل چاہیے. عمل کی کثرت مطلوب نہیں ہے کہ بہت زیادہ عمل ہو. ایک وہم اور وسوسہ آج کل دماغ میں چھایا ہوا, اتنے لمبے لمبے اعمال. اور جب سے یہ سوشل میڈیا آیا اور اس کے اوپر عاملین کی ایک فوج ظفر موج بیٹھی ہے, اتنے لاکھ پڑھ لو, اتنے ہزار پڑھ لو, ابھی یوں ہو جائے گا, ابھی وہ ہو جائے گا. تو میں کہتا بھائی تو خود کیوں نہیں پڑھ لیتا؟ تو جو یوٹیوب کے پیسوں کی امید پر بیٹھا ہے اور لوگوں کو چکر دینے کے لیے, تو خود ہی پڑھ کے بہت بڑا بادشاہ بن جائے. وہ خود ہی بن جائے نا, وہ خود ہی وہ عمل کر لے تو بادشاہ بن جائے. وہ تو اس لیے عمل چلا رہا ہے تاکہ آپ اس کو زیادہ لائک کرو, اور یوٹیوب والے اس کو 4 پیسے بھیج دیں, چند ڈالر بھیج دیں تو خوش ہو جائے. جو پیسہ بھی مشکوک ہے, پتہ نہیں جائز ہے یا نہیں, اس میں بھی کتنی شرائط ہے اس کے جائز ہونے کے لیے. اور رسول اللہ نے بہت پہلے ارشاد فرمایا نہیں ادومها, عمل میں دوام ہو, روزانہ کی بنیاد پر تمہارا وہ عمل ہونا چاہیے. وَإِن قَلَّ, اگرچہ قلیل ہو, اللہ کو محبوب ہے, سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. بس یہ اخلاص سے عمل ہونا چاہیے. آپ کر کیوں رہے ہیں, بس یہ ہر عمل سے پہلے یہ سوال وارد کرے کہ میں یہ عمل کیوں کر رہا ہوں, بس اسی سے جواب نکل آئے گا. اس لیے مومن بغیر نیت کے قدم نہیں اٹھاتا. مومن کو حکم ہے سوچے کیوں کر رہا ہے, میں نے یہ عمل کیوں کرنا ہے. جب اپنے اوپر سوال وارد کرے گا تو پھر اس کا جواب تلاش کرے. اگر اللہ کے لیے ہے عمل کرے, ورنہ کوئی چیز ہاتھ میں آنے والی نہیں, کتنا بڑا عمل کیوں نہ ہو. حدیث شریف میں بڑے بڑے اعمال کا بیان ہے, جانے تک دے دی, جانے تک دے دی, لیکن آخرت کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا. جان دے دی, آپ کتاب المغازی اٹھا کر دیکھیں, جان دے دی,
لیکن آپ فرمایا جہنمی ہے، آخر اس نے خودکشی کر لی، حالانکہ مسلمانوں کی طرف سے غزوہ خیبر میں بہت لڑا تھا، وہ بڑی محنت کی تھی، اس نے بڑے یہودیوں کو قتل کیا، فرمایا جہنمی ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہمیں خود شک و شبہ ہو گیا کہ یہ عجیب بات ہے، اتنی محنت سے اور بہادری سے لڑ رہا ہے اور آپ نے جہنمی فرما دیا۔ صحابی کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے نبی نے بات تو سچی کی ہے، اب دیکھتے نتیجہ کیا۔ کہا وہی ہوا جب اس کو زخم لگا تو اس نے اپنے تلوار سینے پر رکھ کے اس کے اوپر جھول گیا، خودکشی کر لی۔ تو آپ نے فرمایا اعلان کر دو جنت میں نفس مومنہ داخل ہوگا۔ اب بات دراصل کیا ہوئی تھی کہ غزوہ خیبر سے پہلے کتنی جنگیں ہو چکی ہیں۔ سب سے پہلے بدر ہوئی، پھر احد کی جنگ ہوئی، پھر خندق کی جنگ ہوئی، پھر مریسی کی جنگ ہوئی، کتنی تقریباً 6 یا 7 غزوات اس سے پہلے ہوئے۔ یہ مدینہ کا رہنے والا موٹا تازہ پہلوان مشہور ہے، ہر جنگ کے موقع پر غائب ہو جاتا تھا۔ اب عورتوں نے اس کو پکڑ لیا۔ ایک دفعہ جب سب گئے ہوئے تھے تو یہ پھر رہا تھا اکیلا۔ اب سب بہادر لوگ، صحت مند لوگ سب جہاد میں تھے، جو معذور تھے وہ نظر آ رہے تھے۔ عورتوں نے پکڑ لیا، جس کو پنجابی میں کہتے بجے مارے، اس کو لعنت ملامت کی۔ انہوں نے کہا کہ تو بڑی بہادری دکھاتا ہے، کیونکہ ایسا آدمی جو پہلوان ہوتا تو ان کو عورتوں کے سامنے اپنی پہلوانی دکھانے کا بڑا شوق ہوتا ہے، تاکہ وہ کہیں گے جو واہ 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 کیسا تکڑا مرد ہے یہ۔ تھانوی فرماتے ہیں جوانی میں جوان لوگ شیشہ اور کنگا جیب میں ہی رکھتے ہیں، جلدی سے دیکھ کر درست کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ فرمایا اگر کوئی جوان، کوئی خاتون آ رہی ہو اور وہ اپنی ٹوپی سیدھی کر رہا ہو مولوی صاحب، تو اس کو سوچنا چاہیے کہ وہ مولا کی نگاہ میں ہے یا کسی اور کی نگاہ میں ہے۔ تو عورتوں نے بہت ملامت کی، انہوں نے کہا یہ تو بڑا پھرتا ہے، ہر قبیلے کے لوگ جہاد کے لیے گئے اور تو یہاں پر چھپا ہوا ہے، نالائق کہیں کا۔ آخر اس کو غیرت آئی تو غزوہ خیبر میں اپنی اس سیاہی کو مٹانے کے لیے شامل ہوا تھا۔ اب آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی نیت کیا تھی۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے لیے کتنا بڑا عمل ہے، جان چلی گئی اس کی، لیکن خدا کے ہاں کوئی قیمت نہیں لگی، کیونکہ ساتھ خدا نہیں تھا۔ فرمایا کہ دوام عمل۔ اور پھر ایک عجیب بات ہے، یہ ایک بڑی گر کی بات ہے جو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ لکھی ہے، کہ جب آدمی دائماً کوئی عمل کرتا رہتا، دائماً، جیسے روزانہ آپ تلاوت کا معمول بنا لیا، آپ نے روزانہ ذکر کا معمول بنا لیا، کچھ نفل پڑھنے کا معمول بنا لیا، کچھ صدقہ خیرات کا، کوئی بھی نیکی کا روزانہ کا معمول بنا لیا آپ نے، تو حضرت حاجی صاحب فرماتے ہیں کہ شروع میں اگر اخلاص نہیں بھی ہوگا، مثلا شروع میں نہیں ہے، لیکن روزانہ کی بنیاد پر ہوتے ہوتے وہ عمل مخلصانہ ہو جائے گا، کیونکہ انسان دوسروں کے لیے کبھی کبھار عمل کرتا ہے کسی کو دکھانے کے لیے، اور دیکھنے والا ہر وقت نہیں دیکھتا، لیکن مولا تو ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ تو جب روزانہ کی بنیاد پر کرے گا تو اگر چند دن کا عمل غیر اللہ کے لیے بھی کرے گا تو بعد میں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے گا۔ دوام عمل کا ایک کتنا بڑا ایک اہم نقطہ ہے۔ اس لیے حضرت سفیان ثوری معمولی انسان نہیں ہے۔ ثور کہتے ہیں، ثور کہا جاتا ہے یہ جو بیل کو، سفیان ثوری، سفیان بن عیینہ دونوں دوست ہیں، دونوں مکی ہیں، دونوں بہت بڑے محدث ہیں۔ سفیان بن عیینہ تو وہ ہے جو 4 سال کی عمر میں قرآن حفظ کیا ہے اور 70 حج فرمائے، 70 حج کیے۔ سفیان ثوری یہ دونوں دوست ہیں آپس میں، دونوں عظیم الشان محدثین میں سے ہیں، عیینہ اور سفیان ثوری۔ ثور اونٹ بیل کو کہتے ہیں، کیونکہ ان کو خواب میں بشارت دی گئی تھی کہ تیرے پاس تو نے اتنا علم حدیث کا حاصل کیا ہوا ہے جس طرح کوئی بیل نے اپنے اوپر بوجھ لادا ہوا ہو، ایسے، اس لیے ثور ان کا لقب پڑ گیا سفیان ثوری۔ وہ فرماتے ہیں یہ وہ زمانہ ہے جس زمانے میں
علماء جو ہوتے تھے ان کو سرکاری منصب دیے جاتے تھے، یہی تعلیم ہوتی تھی، بڑے بڑے سرکاری منصب ان کو ملتے تھے، کوئی وزیر بنتا تھا، کوئی کاتب بنتا تھا، بڑے قاضی بنتا تھا، بڑے یعنی حکومت کی جتنی بھی سیٹیں تھیں خلافت تک پہنچ جاتے تھے۔ تو فرماتے ہیں تعلمنا علم لغیر اللہ، کہا کہ ہم نے جب علم شروع کیا تو ہماری کوئی ایسی خاص نیت نہیں تھی کہ ہم اللہ کے لیے کریں، جیسے لوگ پڑھ رہے تھے ہم نے کہا ہم بھی عالم بن جاتے ہیں، اور ذہن میں یہی ہوتا ہے بھی جب عالم بن جائیں گے سکھ کی روٹی کھائیں گے، کوئی سرکاری نوکری مل جائے گی۔ لیکن فرمایا کہ فَأَبَى أَن يَكُونَ إِلَّا لِلَّهِ، لیکن علم نے انکار کر دیا کہ میں صرف اللہ کے لیے رہوں گا، ہمارے دلوں میں اخلاص پیدا ہو گیا، اور کتنے عظیم الشان لوگ بن گئے۔ فَأَبَى أَن يَكُونَ إِلَّا لِلَّهِ۔ دوام عمل کا یہ فائدہ ہے کہ جب آپ عمل کو دائمن کریں گے تو چند دن چلو نیت اچھی نہیں ہے، لیکن آہستہ آہستہ اخلاص آتا چلا جائے گا، کیونکہ روزانہ کی بنیاد پر جس کے لیے کریں گے وہ تو خدا کی ذات ہے۔ اگر اپنے باس کے لیے کرتا ہے یا کسی کے لیے کرتا ہے تو کتنے دن کرے گا؟ بار بار تو نہیں ہے، لیکن اللہ تو ہر وقت ساتھ ہے۔ تو دوام عمل جو ہوتا ہے اس کو قلیل نہ سمجھے، اس لیے کہ وہ اخلاص، اس میں اخلاص آ جائے گا۔ اول تو شروع سے اخلاص ہو، اگر خدا نخواستہ نہ بھی ہو تو دوام عمل نتیجتاً اس میں اخلاص پیدا ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے آج کی مجلس اس لیے رکھی ناکا نہ ہو، ناکا سے بچنے کے لیے، کیونکہ دوام عمل ہے۔ بلکہ اس پر ایک نقطے کی بات حکیم الامت تھانوی فرماتے ہیں، اگر کسی مدرسے میں انسان چندہ دیتا ہے، کسی مدرسے میں چندہ دیتا ہے، 10 سال سے چندہ دے رہے ہیں، 20 سال سے دے رہے ہیں، 15 سال سے، یا آباء و اجداد سے کچھ نہ کچھ مدد تعاون کر رہے ہیں، فرمایا اس کو منقطع نہ کرے، منقطع نہ کرے، دیتا رہے، چاہے تھوڑا بہت دیتا رہے، تاکہ یہ دوام عمل کی فضیلت اس چندے والے کو حاصل ہو جائے موت کے وقت۔ یہ عجیب بات لکھی حضرت۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان کس میں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، جس نے دل بنایا ہے وہ بتا رہا ہے، دل کی مشین جس نے بنائی ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ تمہارا دل کس چیز سے چین پائے گا، میں اور آپ نہیں بتا سکتے۔ اس لیے میرے شیخ فرمایا کرتے تھے ہر آدمی دنیا میں دل کے اطمینان کے لیے کوشش کر رہا ہے، پورا عالم، لیکن اطمینان نصیب نہیں ہو رہا۔ ہر آدمی جو بھی محنت کر رہا ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ مجھے چین سکون مل جائے، لیکن چین سکون اس طرح ملنے والا نہیں ہے۔ فرمایا چین سکون اللہ نے اعلان کر دیا میری یاد میں ہے، الا بذکر اللہ، ذکر اللہ فی ذکر اللہ، بذکر اللہ باب مانے فی ہے، یعنی اللہ کی قسم کے فی الماء۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے قسم کے فی الماء، جس طرح پانی ڈوب جاتا ہے، پانی میں مچھلی ڈوب جاتی ہے، اس طرح 24 گھنٹے خدا کی یاد میں جب تم ڈوب جاؤ گے تمہیں اطمینان کامل نصیب ہو جائے گا۔ 24 گھنٹے مولا کو یاد رکھیں، 24 گھنٹے۔ جب آپ 24 گھنٹے مولا کو یاد رکھیں گے تو نہ نفس کی سنیں گے، نہ شیطان کی سنیں گے، نہ معاشرے کی سنیں گے، نہ اپنی سنیں گے۔ پہلے میں نے عرض کیا کہ 4 چیزیں انسان کی دشمن ہیں، انسان کی اپنی طبیعت دشمن ہے، طبیعت۔ بعض لوگ سست ہوتے ہیں، سونے کے شوقین ہوتے ہیں، بعض کھانے کے شوقین، یہ طبیعت ہے جو اس کی دشمن ہے، اس طبیعت کا علاج کرائے۔ حاتم عمر رضی اللہ عنہ کی طبیعت میں غضب تھا، غیظ تھا، رسول اللہ نے اس کا علاج کیا، ورنہ اگر اسی طرح طبیعت رہتی تو کتنا نقصان ہوتا۔ لیکن اشد فی امر اللہ عمر، فرمایا اب وہ اشدیت اللہ کے حکموں میں آ گئی، ادھر ادھر نہیں رہی۔ اس لیے کہ کوئی بھی طبیعت کے اندر اللہ نے جو چیز رکھی ہے اگر اس کی تربیت نہیں ہوگی تو غلط استعمال ہوگی، فضول خرچ ہے۔
بڑا سخی کہلاتا ہے، لیکن فضول خرچ ہر ایک پر جائز ناجائز موقع پر دے رہا ہے۔ تربیت کرائے گا تو اس کو پتہ چلے گا مجھے کہاں خرچ کرنا، کہاں کنجوس بننا ہے، کہاں سخی بننا ہے۔ بہادر ہے، لڑتا پھرتا ہے، جس سے جائے ٹکر مار دیتا ہے، یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ وہ دیکھے گا کہاں لڑنا ہے، کہاں پیچھے ہٹنا ہے۔ پیغمبر اسلام سے بہادر کوئی نہیں ہے۔ بدر میں 313 کے ساتھ جا کر اتنی بڑی فوج سے لڑ گئے، اور جب اتنی بڑی فوج ساتھ ہے حدیبیہ میں صلح کر لی۔ سوچنے کی بات ہے، یہاں صلح کر رہے کہ نہیں ٹھیک ہے جیسے تم مانو۔ صحابہ کہتے ہیں، صالح بن حنیف کہتے ہیں کہ عجیب بات ہے، اگر اس دن میرے اندر ہمت ہوتی تو میں پیغمبر اسلام نے یہ جو لکھا تھا کہ کافروں کی مکہ سے کوئی بھی مسلمانوں میں آئے گا تو اس کو واپس کرنا پڑے گا، اور ابو جندل اسی وقت بیڑیوں کے اندر جو ہے نا وہ اچھلتے پہنچے تھے، اگر میرے اندر ہمت ہوتی تو میں رسول اللہ سے کہہ دیتا حضرت اس حکم کو ختم کرو، یا ابو جندل کو آپ ان کو واپس کریں گے، کافر تو مار دیں گے ان کو، لیکن رسول اللہ کے ساتھ میری ہمت نے فرمایا اس کو واپس کر دو کیونکہ ہم نے معاہدہ کر لیا ہے۔ حالانکہ اتنی بڑی فوج موجود تھی، جان دینے والی، موت کے اوپر بیعت بھی انہوں نے کر لی تھی، لیکن رسول اللہ یہ شجاعت ہے کہ جہاں بہادری چاہیے وہ بہادری چاہیے، جہاں پیچھے ہٹنا وہ پیچھے ہٹنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، فرمایا کہ صلح حدیبیہ شکست نہیں ہے بلکہ آج سے ہی میں فتح کا اعلان کرتا ہوں۔ دیکھیے یہ شجاعت ہے۔ تو انسان کی طبیعت خود دشمن ہے، انسان کی سستی، زیادہ کھانے پینے کا شوقین، زیادہ بولنے کا شوقین نہیں۔ تربیت کراؤ کہ صحیح مصرف میں خرچ ہو آپ کی وہ طبیعت، یہ ہے۔ نفس انسان کا دشمن ہے، شیطان دشمن، معاشرہ دشمن ہے، معاشرہ گناہ کراتا ہے۔ لیکن جب انسان اللہ کی یاد میں ڈوب جاتا ہے، چاروں دشمنوں کو موقع ہی نہیں ملتا کہ وہ ہدف کو تلاش کر سکے۔ کہتے ہیں شیطان بھی ہے حیران، نفس بھی ہے پشیماں، اور شیطان بھی ہے حیران۔ جن کو گمراہ کرنا تو وہ شیخ کی مجلس میں کہاں جائے، وہ تلاش کرے کہاں ہے بھائی، وہ تو وہاں بیٹھا ہے بھائی، مسجد میں بیٹھا، کیسے نکال کے لائے۔ جب انسان اللہ کی یاد میں ڈوب جائے گا تو ان کو موقع ہی نہیں ملے گا۔ موقع تو تب ملتا ہے جب باہر آتا ہے۔ بتاؤ مچھلی جب باہر آئے گی تو پکڑی جائے گی نا، کوئی نہ کوئی جانور اس کو پکڑ لے گا۔ اگر پانی کی تہہ میں ہوگی تو کون جائے گا وہاں پر، بتائیے۔ جو ہی باہر آئے گی اور نشانہ بنے گی، کوئی نہ کوئی جانور اوپر سے اس کو پکڑ لے گا، کچھ ہے۔ اب جب بھی بگلا تبھی پکڑتے جب اوپر آتی ہے، وہ اندر تھوڑی گھس کر جاتے ہیں۔ وہ جب انسان اللہ کی یاد میں ڈوب جاتا ہے، اس کو ہمہ وقت اللہ کو یاد رکھتا ہے، یاد کرتا ہے، زبان سے بھی یاد کرتا ہے، دل سے بھی یاد کرتا ہے، دل و دماغ سے بھی۔ اس لیے مولانا رومی فرماتے ہیں یک چشم زدن ازیں شاہ غافل نہ باشی، ایک لمحے کے لیے بھی اس شاہ سے غافل نہ ہو اللہ سے، شاید کہ نگاہ کنند آگاہ نہ باشی، شاید وہ تجھ پر نگاہ کرے اور تجھے پتہ بھی نہ چلے، وہ تجھے دیکھ رہے ہیں تو کوئی اور وہ دیکھ رہا ہے۔ فرمایا اللہ بذکر اللہ، اللہ سنو، اللہ فرماتے سنو، دل کے کانوں سے سنو۔ اللہ تنبیہ کر رہے ہیں بذکر اللہ، صرف اللہ کی یاد میں تطمئن القلوب، دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ کہ اطمینان کامل کا تب ملے گا جب کامل یاد ہوگی۔ کامل یاد پر کمال اطمینان کا وعدہ ہے، یاد رکھو۔ کیونکہ جب نماز روزہ کرتے ہیں یہ فائدہ نہیں ہوتا، ہمیں بے چینی نہیں جاتی، کمال نہیں ہے نا اصل میں۔ تھوڑا ایئر کنڈیشن بھی چل رہا ہے اور تھوڑی سی کھڑکی بھی کھلی ہوئی جہاں سے گرم ہوا آ رہی، تو ایئر کنڈیشن کیسے پورا کام کرے گا؟ کھڑکی بند کرو، دروازے کے درزے بند کرو، پھر دیکھو ایسی کیسے، پھر نماز کے ایسی کام کرے گا۔ آنکھ کی درز بند رکھو، کان کی درز بند رکھو، زبان بند رکھو، ہاتھ پاؤں کو یعنی گناہ کی کہیں سے بھی کوئی مسموم ہوا نہ آئے، پھر دیکھو نماز کے ایئر کنڈیشن کیسے ٹھنڈک دے گا۔ قرۃ عینی ایسے تھوڑی فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، پھر دیکھو آنکھوں کی ٹھنڈک ملے گی نماز میں۔
پھر روزے سے اثر ملے گا، تلاوت و ذکر سے پھر آپ کو چین ملے گا۔ اصل بات کیا ہے؟ آنکھ سے گرم ہوا آ رہی، گناہ ہو رہا ہے تو آنکھ سے وہ دل کا نماز کے ایئر کنڈیشن کام نہیں کر رہا ہے، ذکر اذکار کے ایئر کنڈیشن کام نہیں کر رہا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ فرماتے دل ہم نے بنایا، ہم سے پوچھو، ہم بتائیں گے کہ چین کس سے۔ اسباب چین تمہارے ہاتھ میں، چین ہمارے ہاتھ میں، اسباب چین ہمیں دے دیے، سارے اسباب چین ہیں جو میں اور آپ لیے پھرتے ہیں، لیکن چین اپنے پاس رکھا ہے۔ کب نازل کریں گے؟ یعنی جب نازل کرنے پر آتے ہیں۔ والذی انزل سکینۃ فی قلوب المؤمنین، حالت جنگ ہے، حالت جنگ میں، اور ایسی جنگ کہ جس میں غالب گمان یہ کہ ہم بچنے والے نہیں ہیں، کیونکہ کفار کی تعداد اتنی زیادہ ہے۔ صاحب فرماتے ایسا چین نازل ہو گیا کہ تلواریں ہاتھ سے نیچے گر گئی۔ فرمایا 2 بار، ابو طلحہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ 2 بار میرے ہاتھ سے تلوار کی امنتن نواسن، کہا کہ ایسی امن والی ہمیں نیند اور اونگ آئی کہ تلوار گر گئی، اور جب ہماری آنکھ کھلی تو ہمیں ایسے لگا کہ جیسے ہمیں کوئی تھکاوٹ، ہم تازہ دم ہے۔ دیکھو چین اتارنے پر آئیں تو ہلاکت کے نقشوں میں اتار دیں، اور اگر چھیننے پر آئیں تو راحت کے نقشوں میں چھین لیں۔ راحت کے نقشے ہیں لیکن اس کے اندر چین نہیں ہے، خودکشی کر رہا ہے، مر رہا ہے، پریشان حال ہے۔ اور یہاں دیکھو جنگ کی حالت ہے، مرنے مارنے کی حالت ہے، وہاں پر امن تن نواسن، اللہ فرمایا ہم نے ان پر امن اور چین نازل کر دیا، اونگ کی صورت میں، تلواریں ہاتھوں سے گر گئی۔ یہ فرمایا چین ہمارے ہاتھ میں، اس کا کوئی تعلق تمہاری اسباب کے ساتھ نہیں ہے۔ اب سوکھی ٹکڑے میں، سوکھی روٹی میں چین دے دیں، اور بریانی میں منہ میں کباب ہو، دل پہ عذاب ہو، یہ ہمارا یہ معمولی بات ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، معمولی کام ہے یہ، اتنے راحت کے نقشے ہوں اور آپ ان کی بے چینیاں نہ جائیں۔ ان سے کوئی پوچھے، انٹرویو کرے تو یہ حضرت فرمایا کرتے تھے، حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کا، اگر ان بادشاہوں کو اس چین کا پتہ چل جائے جو ہم لیے بیٹھے ہیں تو تلواریں لے کر آ جائیں، تلواریں ہمیں یہ مسجدوں سے نکال دیں اور خود آ کر بیٹھ جائیں، لیکن ان کو کچھ خبر نہیں ہے کہ ہمیں ہمارے پاس کیسا چین ہے، جس کو میرے شیخ فرمایا کرتے تھے، شاہوں کے سروں میں تاج گراں سے درد سا اکثر رہتا ہے، شاہوں کے سروں میں تاج گراں سے درد سا اکثر رہتا ہے، اور اہل وفا کے سینوں میں کہ نور کا دریا بہتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللہ دعا کریں اللہ تعالیٰ سب کو خوب کامیابی عطا فرمائے۔ ویسے تو میں مستقل دعا کرتا رہتا ہوں، لیکن انشاءاللہ آج بھی اللہم لک الحمد کما انت صلی علی محمد کما انت الوفل بنا کما انت احلف انک انت التقوی والمغفرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک وعزیمت من کل بر وسلامت من کل اسم، لا تدع لنا ذنبا الا غفرتا ولا ہما الا فرجتا ولا حاجتا ہی لک رضا الا قضیتا یا ارحم الراحمین۔ اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن سهلا اذا شئت، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح لنا شاننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین، اللہم واقتا کواقت الولید۔ اللہم انا نسألک حبک وحب رسولک وحب من یحبک وحب من یبلغنا علی حبک، اللہم اجعل حبک حب الینا من انفسنا واہلنا من الماء البارد۔ اللہ ہم سب کو تو اللہ والا فرما، اللہ اپنی یاد میں چین نصیب فرما، ہماری قلب و جان اپنے لیے مسخر فرما، ہر غیر کو ہمارے دل سے دور فرما، اللہ میں حیات میں آپ کے راضی رکھنے کی توفیق عطا فرما۔
آپ کی ناراضگی سے بچنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہر طرح کی عافیت نصیب فرما، یا اللہ ملک و ملت کا درد رکھنے والے حکمران نصیب فرما، یا اللہ وفاق المدارس کے امتحانات ہو رہے ہیں پورے پاکستان میں، عافیت کے ساتھ ان کے انعقاد فرما، عافیت کے ساتھ اختتام فرما، یا اللہ تمام طلبہ طالبات کو اچھے اچھے نمبروں سے کامیابی عطا فرما، خصوصاً یا اللہ ہمارے طلبہ طالبات ہمارے بچے جو امتحان دے رہے ہیں ان کو اچھے نمبروں سے کامیابی عطا فرما، یا اللہ رحم کرم اور عافیت کا معاملہ فرما، ہر قسم کے شر اور فتنے سے محفوظ فرما، ہر طرح کی یا اللہ عافیت نصیب فرما، یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کی سرحدات اور نظریات کی حفاظت فرما، عالم اسلام کی یا اللہ حفاظت فرما، عالم اسلام کی مدد فرما، فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہمارے تمام مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ مجھے بھی صحت اور عافیت نصیب فرما، یا اللہ صحت اور عافیت نصیب، یا اللہ جو بھی یہ بیماری ہے اس کو ہمیشہ کے لیے دور فرما، صحت عطا فرما، عافیت نصیب فرما، یا اللہ جو بھی دینی خدمات کر رہے ہیں یا اللہ اس میں ہمت عطا فرما، یا اللہ آپ توفیقات نصیب فرما، یا اللہ ہمیں بھی ہماری اولاد کو قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو دین کے لیے استعمال فرما، دین کی خدمات کے لیے استعمال فرما، یا اللہ رزق روٹی میں برکتیں پیدا فرما، قرضوں کے بوجھ کو دور فرما، ہماری حاجات کو اپنے خزانوں سے پوری فرما، ہر دوست اور ماں بہن کی جو بھی حاجت ہے اللہ غیب سے ہماری حاجات کو پورا فرما، اللہ رحم کرم اور عافیت کا معاملہ فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين.